الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک علیم حکیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ بات یہ چل رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر بیٹے یوسف کو کہا، پیارے بیٹے، خواب بڑا نرالا ہے لیکن کسی کو مت کہنا ورنہ تو حالات میں آ جائے گا۔ باپ سمجھ چکے تھے کہ خواب بہت عمدہ ہے۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو واپس لانے کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ آگ ہے، گناہ تو آگ ہے، اور جہاں آگ ہوتی ہے اس کی لپیٹ اس کو بھی لگے گی، اس کی فیملی کو بھی لگے گی۔ کل وہ مر کر چلا جائے گا لیکن باپ کے گناہوں کی نحوست بیچاری اولاد بھگتے گی۔ باپ ہونے کے نتیجے میں ہمیں زندگی اچھی رکھنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد بھی کل رحمتیں لے، برکتیں لے۔ گناہ کر کے قبر میں سو جائیں گے لیکن بیچاری اولاد حالات کے تھپیڑے کھائے گی۔ حضرت خضر کا وہ واقعہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک دیوار گرنے کو تھی اور وہاں حضرت خضر نے ہاتھ لگا دیا تو دیوار ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، بھائی خضر، ایک تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا ہے اور تم ان کا بھلا کر رہے ہو، دیوار گرے تو گرے۔ حضرت خضر نے فرمایا، ان کے ابا نے، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے، وہ بچے ابھی یتیم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ نکل آئے گا، گاؤں کے لوگ لوٹ لیں گے، بیچارے یتیموں کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر کو بھیج کر دیوار صحیح کروا دی تاکہ یتیم بچوں کے بڑے ہونے تک یہ دیوار رہے اور بچے خود کل خزانہ لے لے۔ تو خزانے کی حفاظت اللہ نے اس لیے کروائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 بچوں کا باپ نیک تھا۔ شارحین فرماتے 7ویں پیڑھی کا دادا نیک تھا، تو 7ویں پیڑھی کے دادا نے نیکی کی ہے تو 7ویں پشت میں پوتا کو خوبی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایک نیکی کی خوبیوں کا اثر پشتوں تک جاتا ہے۔ زنا کر لینا بہت آسان ہے لیکن اولاد کو پھر آگ میں دھکیلو، سود میں ہاتھ ڈالو، پھر اولاد کو حالات کے تھپیڑوں میں ڈالو، ادھر ادھر لوگوں پر ظلم کرو، کل مر کر چلے جائیں گے لیکن اس کی نحوست۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زہریلی اثرات پشتوں میں جاتے ہیں۔ اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب بیمار ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، بھائی سننے والا بھی محتاج ہے، لیکن ہمارے اللہ کا در بہت بڑا ہے۔ جب وہ ہم کو کھانا دیتا ہے تو تقویٰ کیوں نہیں دے گا؟ جب ہم کو ٹھنڈا پانی دیتا ہے تو وہ تقویٰ کیوں نہیں دے گا؟ تقویٰ وہی سے ملتا ہے۔ اس کے در پر مانگنے کی کمی ہے، جو ضرورت ہم اللہ کے دربار میں مانگیں، اور ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے تقویٰ۔ ان ربک علیم حکیم، آپ کا رب بیٹا یوسف خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو فرمایا، اللہ کی کیا مصلحتیں ہوتی ہے وہ سب جانتا ہے۔ بڑے بھائی کو کچھ دیا، مجھے نہیں دیا، اللہ جانتے ہیں، کوئی مصلحت۔ چھوٹے بھائی کو ایک چیز ملی، بڑے بھائی کے پاس نہیں، اللہ کو پتہ ہے، کوئی مصلحت ہے۔ تقسیم اللہ کرتے ہیں، یہ پورا نظام اللہ کا ہے۔ ہمارا کام تو بس بہت محبت کے ساتھ دنیاوی نظام میں چلنا، حسد سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا۔ لقد كان يوسف في يوسف وإخوته آيات للسائلين،
یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے لوگ آئے تھے، سچے نبی ہیں یا کہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو یہودی لوگ کتاب کو جاننے والے تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا نا، وہ اہل کتاب تھے، ہم اہل قرآن ہیں، فرق ہے۔ وہ اہل کتاب تھے، ہم اہل قرآن ہیں، اور قرآن کتابوں کا سردار ہے۔ اتنی محبت ہے اس امت سے کہ یہودیوں کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا، عزت کا دن۔ سنیچر کا دن ان کے لیے عزت کا دن۔ بعد میں عیسائی آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کے بعد آئے ہو تو تم کو سنیچر کے بعد کا دن ملے گا، سنڈے، اس کی عزت کرو، چھٹی رکھو اس دن اپنے اعتبار سے عبادت کرو۔ تو ہم تو بعد میں آئے تھے تو ہم کو پیر ملنا چاہیے تھا، سنیچر، اتوار، پیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم میرے لاڈلے نبی کے امتی ہو، تم لائن میں مت لگو، تم آگے آ جاؤ، سنیچر سے بھی آگے آ جاؤ، جمعہ کو آ جاؤ۔ چنانچہ ہم کو فرائیڈے دے دیا، جمعہ کا دن دے دیا۔ سنیچر اور اتوار کے بعد باری میں تو ہم کو پیر ملنا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے ہم کو جمعہ کا دن دے دیا۔ واہ کیا نوازشیں ہیں رب کائنات کی، اور وہ حضور کے طفیل میں ملا ہے، سب اس چہرے کی وجہ سے ملا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اس چہرے کی محبت کو پانا ہو تو درود کی کثرت کرے۔ جیسے حلقوں میں ہوتا ہے نا، کبھی کس نے کتنا درود پڑھا ہے، کم از کم بھائی طلحہ صاحب تو کہتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کہ کم از کم دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ ہم بھاؤ نگر میں گئے تھے، ان کی مجلس تھی، فرمایا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کیا ملے گا؟ آپ کا کام پڑھنا ہے، بس وہ تو دینے والا دے گا، آپ پڑھتے رہو، آپ پڑھتے رہو، بس تنہائی تلاش کرو، موقع ملا پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ موت سے پہلے اس زمین پر رہتے ہوئے جنت کا ٹھکانہ یہ بندہ دیکھ لے گا، اور ایسی حالت میں جائے گا جیسے مہمان بن کر کے جا رہا ہے۔ اور ہم سب کو اس عالم کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور درود کی برکت سے گناہ بھی چھڑ جائیں گے، درود کی برکت سے مسجد کا کونا اچھا لگے گا، درود کی برکت سے تلاوت میں مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ پاک بن دے کے ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، اور عافیت کے ساتھ سارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر آدمی کہے گا مولانا صاحب مجھے کچھ ہو گیا ہے، پہلے تو میں گناہوں میں لت پت رہتا تھا، اب مسجد کے کونے میں کچھ ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مولانا جیسے میرے اللہ نے پیار کر دیا ہو، تلاوت سے دل نہیں بھرتا۔ ہم فرمایا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی عمل پکڑا ہے مولانا، 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ ہاں ایک چیز ہے، پڑھتے رہو، اور اگر تم چکھ لو گے تو کبھی نہیں چکھو گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کا شوگر 500 ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا باہر کا سفر نہیں کر سکتے، تو حضرت نے فرمایا صبح آنا، پوری رات درود پڑھتے رہے، صبح ڈاکٹر کو بلایا، چیک کرو کہ شوگر نارمل ہو گیا ہے، جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ایک آدمی درود کی ابتدا کرتا ہے، شروع میں اتنا اثر ہوگا، لیکن عشق کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، برابر پڑھتا رہتا ہے، یہ ڈھیر اللہ کے وہاں جمع ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا درود پڑے گا اور دل کی کیفیت بدل جائے گی، جیسے کہ روض اقدس علی صاحبہا الف صلاۃ و سلام اس کے نظروں کے سامنے ہو۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اعتراض کرنے والوں، تم میرے نبی کو آزمانے آئے ہو۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے آسمان سے اتارا، نبی جی کو بتایا، کہو یہ واقعہ ہے، اس واقعے کی وجہ سے آل یعقوب اور حضرت یعقوب کا گھرانہ ملک شام چھوڑ کر کے مصر گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ جبرائیل کے واسطے سے آسمان سے اللہ پاک نے زمین پر اتارا۔ نشانیاں ہے اس میں پہچاننے کی کہ یہ نبی برحق ہے، کوئی نبی باطل نہیں ہے، بالکل برحق نبی ہے، جو بتایا آپ نے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ بلواتا ہے پھر بولتے
ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین یہ ہمارے ابو کو زیادہ پسند ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم جماعت کی جماعت ہے، کام تو ہم کرتے ہیں، ابا کو ضرورت پڑی تو مشقت ہم اٹھاتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے ابا ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، وہ چھوٹا یوسف اور بنیامین ان کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف اور بھائی بنیامین دوسری ماں سے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، ابا سب کے ایک تھے، گویا کہ یہ اعیانی بھائی ہوئے، اعیانی بھائی، باپ شریک بھائی، مائیں الگ الگ، مائیں الگ الگ تھی۔ تو حضرت یوسف اور بنیامین کی طرف حضرت یعقوب کا طبعی لگاؤ زیادہ تھا۔ دیکھو باپ کو اپنی اولاد میں سے کسی کی طرف طبعی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، میرا یہ بچہ مستقبل میں میری وراثت کو سنبھالے گا، نبیوں کی وراثت تو علم ہوتا ہے، یریثنی و یریث من آل یعقوب۔ حضرت ماں قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھائی جتنا کام کرنا ہے ہم کریں گے، پھر ہم جو تعمیر کر رہے تھے دین کے اعتبار سے جہاں تک ہم کام کرتے کرتے پہنچے، کل ہماری اولاد آئے گی وہ کام تھوڑا آگے کرے گی، پھر اس کی اولاد آئے گی وہ تھوڑا آگے کرے گی، یوں کرتے کرتے انشاءاللہ دین کے کام کی تعمیر ہوگی۔ ہمارا کام ابتدا کرنا ہے، کچھ ہم کرے کچھ ہماری اولاد کرے، فرمایا اولاد کی اولاد کرے، یہ ہے ہمارے کام کا مقصد۔ تو نبی بھی گھروں کے اندر میں ایسی اولاد کو چھوڑتے ہیں جو کل نبیوں کی وراثت کو سنبھالے، یریثنی و یریث من آل یعقوب۔ تو حضرت یعقوب کو پتا چلا، نظر آیا کہ میرے یہ بچے میری وراثت کو سنبھالیں گے، تو تبھی محبت زیادہ تھی۔ ایسا ہوتا ہے، کسی لڑکی سے باپ کو محبت زیادہ ہے، لگاؤ زیادہ ہے، اسی طریقے سے کسی لڑکے سے لگاؤ زیادہ ہے۔ طبعی لگاؤ کا زیادہ ہونا پکڑ کا ذریعہ نہیں ہے، طبیعت کی چیز ہے، البتہ چیزوں کی تقسیم میں بے انصافی کی خدا کے وہاں پکڑ ہوگی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے یہاں 2 بیویاں کی ہے تو ہم نے ان کو دینے کے لیے خانقاہ میں میزان عدل رکھا ہے، یعنی ترازو، کہیں سے اگر سیب آتے ہیں تو 2 بیویوں کے وہاں پہنچاتے ہیں، 2 پیرانی صاحبہ تھی تو 1 کلو یہاں پہنچا دو 1 کلو یہاں پہنچا دو، انصاف ہو گیا؟ نہ، ہم ہر سیب کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر 1 کلو سیب ادھر 1 کلو سیب ادھر، ہو سکتا ہے کہ ایک سیب میٹھا ہو دوسرا پھیکا ہو، تو اگر 1 کلو پہنچایا 1 کلو یہاں پہنچایا، ایک کو پھیکا ملا ایک کو میٹھا ملا، تو پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ کہیں پکڑ ہو جائے۔ حالانکہ اس پر تو کوئی پکڑ کی بات نہیں، لیکن تقویٰ، اتنا تقویٰ کہ کہیں خدا کے وہاں گرفت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے بس میں جتنا ہے میں اپنی ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، میرے بس میں جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں، تبھی میلان میرا کسی کی طرف زیادہ ہو تو میری کبھی پکڑ مت کرنا۔ یا آپ علیہ السلام دعاؤں میں فرماتے تھے، آپ کا طبی میلان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ بڑھاپے میں آپ پوچھتے تھے کل میری کس کے وہاں باری ہے؟ آپ کا معمول تھا روزانہ 1 بیوی کے وہاں رات گزارتے تھے۔ یہ ترتیب ہے کہ 1 بیوی کے وہاں ہی رات گزار سکتے ہیں، دوسری جس دن باری ہو دوسری بیوی کے وہاں نہ رہے، وہ بے انصافی ہوگی۔ لیکن دن میں عصر کے بعد کا وقت تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، کچھ کام، آپ کی باری تو 7 دن کے بعد آئے گی لیکن کچھ کام، کہ نہیں کچھ کام نہیں ہے، چلو آگے، دوسرے گھر کچھ کام، سب گھر میں آپ ترتیب لگاتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ آپ دنیا سے جانے کے آخری ایام میں پوچھتے ہیں کل میری کہاں باری آئے گی؟ سب عورتیں سمجھ گئی کہ آپ یاد کر رہے حضرت عائشہ کو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ جو بوڑھی ہو چکی تھی اور کافی سال سے حضور کے نکاح میں تھی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میں وہ خوش قسمت بیوی ہوں کہ آپ کا سر مبارک میرے گود میں ہوتا تھا اور جبرائیل وہی لے کر کے آتے تھے۔ میں وہ خوش قسمت ہوں آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔
آپ علیہ السلام میں وہ خوش قسمت ہوں، میرے اوپر تھوڑا سا دھبا لگا تھا اور کسی نے فرمایا میرے اوپر الزام لگایا تھا، تو میں تو یہ سمجھ رہی تھی خواب کے ذریعے سے صرف حضور کو بتا دیا جائے گا، میں اپنے کو یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ میرے بارے میں جبرائیل آئیں گے، وہی لے کر آئیں گے، لیکن میرے اللہ نے میرے بارے میں برات کی آیتوں کا نزول فرمایا، آسمان سے جبرائیل لے کر کے آئے، فرمایا عائشہ بری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسا معاملہ فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حفاظت کرنے والی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ جب مسئلہ اٹک جاتا تھا تو حضرت عائشہ کے دربار میں آتی تھی، اماں ایک مسئلے میں ہم پھنسے ہیں، مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ میں نے میرے محبوب کو اس حالت میں دیکھا ہے، آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں تھی اور آپ نے بیویاں کی تھی، اس کے نتیجے میں ہر گھر میں سے آپ کے گھریلو زندگی کے حال کا پتہ چلا ہے اور امت کے سامنے آپ کے احوال آئے ہیں۔ تو بھائیوں نے یہ کہا یوسف بڑے پیارے ہیں، جبکہ تکلیف تو ہم اٹھائیں۔ اخلاص اور للہیت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مسجد کا کام اللہ کے لیے کر رہے ہم، کوئی ہمیں بلائے نہ بلائے، ہمیں بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نہیں میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے ملے، تو لوگوں سے بدلہ لینے کے چکر میں رہو گے تو وہ بدلہ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ابا امی کی خدمت اللہ کے لیے کرو، ہمارا کام اللہ کو راضی رکھنا، اخلاص، خلوص اور للہیت، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا مخلصین ہدایت کے چراغ ہے۔ ایک مدرسہ بنا ہے، نزدیک میں کسی نے مدرسہ کھولا تو دیکھا کہ جی مدرسہ کھولا ہے، کیوں کھولا؟ میرے ہوتے ہوئے اب ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، اب مدرسہ بند ہو گیا، نقصان ہو رہا ہے مدرسے کا۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ 2 باتیں ہیں، وہ مدرسے کا نظام قائم کرنے والا یا تو صحیح ہے یا غلط، صحیح ہے تعاون کرو، غلط ہے تو پاس میں بیٹھ کر اس کی رہبری کرو، اس کی ترتیب بتاؤ، تاکہ گویا کہ ایک کے بجائے دوسرا مدرسہ شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپس میں زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کریں اور اس کی شکل قائم ہو۔ مخلصین ہدایت کے چراغ ہے۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے گاؤں میں اللہ کے لیے، دوسرا آدمی کہا کہ مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، میں بھی سرپنچ بنوں، میں نائب سرپنچ بنوں۔ ارے گاؤں میں توڑ ہو جائے گا، توڑ ہو تو ہو، گاؤں جائے باڑ میں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ مخلص نہیں ہے۔ کسی نے دیکھا میری وجہ سے گاؤں میں فتنہ ہو جائے گا، چپ چاپ بیٹھ گیا، یہ ہے مخلص، ہدایت کا چراغ ہے۔ مسجد باقی رہی، مدرسے کا نظام باقی رہا، رشتہ داریاں باقی رہی، ورنہ صرف اسی کے نتیجے میں مسجد کو تالا لگ گیا، ایسی بھی کارگزاری آئی، مدرسہ بند ہو گیا، لاک لگ گیا۔ یہ مخلص نہیں، یہ مفلس ہے۔ یا تو مخلص بنو یا مفلس بنو، کام فلوس سے نہیں بنے گا، خلوص سے بنے گا، للہیت سے بنے گا۔ آدمی نے دیکھا میری وجہ سے توڑ ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے وہ بیٹھ گیا، تو اس کے نتیجے میں گاؤں کا نظام جو کا تو باقی رہے گا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب بھائیوں نے کہا یوسف اور ان کے بھائی ہمارے ابو کو زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، ہمارے ابا بے شک سری غلطی میں ہے۔ جب حسد ہوتا ہے، دل میں مرض ہوتا ہے، تو بڑوں کو بھی غلطی پر بتا دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جلن تھی تو ابا کو بھی غلطی میں بتا دیا۔ ابا ظاہری بات ہے کہ وہ نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اور جب حسد نہیں ہوتا، دل صاف ہوتا ہے، تو آدمی سب کو سفید نظروں سے دیکھتا ہے۔ بھائی ہے میرا، ضرورت پڑے گی تو میں اس کا تعاون کروں گا۔ ظاہری بات ہے اگر غلطی بھی ہوگی تو اس کو اچھے نظر سے دیکھے گا اور غلطی کی اصلاح کی کوشش کرے گا، نہ کہ اس کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو۔ حسد کیا نہیں کرواتا، بس ایک مرد مومن کا قتل، حدیث میں آتا ہے ایک مرد مومن کے قتل میں 7 آسمان اور 7 زمین شریک ہوں، اللہ پاک فرماتے سب کو گھیمو جہنم میں ڈالوں گا۔ میرے ایمان والوں کو مارا، اللہ اکبر، کیا پیار ہے ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کو۔
بلکہ یہاں تک لکھا ہے کسی مرد مومن کے قتل میں اگر کسی نے ایک جملے سے مدد کی، صرف ایک جملہ کہا تھا، تو کل اس کے پیشانی پر اللہ لکھ دیں گے آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، کوئی اللہ کی رحمت کی امید نہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں رہی تو گئے ہم، تباہ اور برباد ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتا؟ تو اب سنو آگے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک بات نہیں کی تو اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، کسف کی دمی ہی۔ حقیقتاً قتل میں لوگ تو نہیں ہوتے لیکن مجازی قتل، اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کا خون بہایا، اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا وہ تھک جائے گا، کچھ کرنا چاہے بس بہت پڑھ رہا ہے اثر ہی نہیں ہو رہا، ورنہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہو اس کا اثر ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے دل ہل جاتا ہے، ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اس کا ایک اثر ہے۔ اب یہ آدمی وظائف پر وظائف کر رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہو رہا، کیوں؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہم غافل ہیں، بھائی سے نہیں بول رہے۔ ارے ایسی ایسی کارگزاری آئی کہ بچے اپنے باپ سے 25 سال سے نہیں بولے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، کہا مولانا ایک بچہ ہے اپنے ابو سے 25 سال سے نہیں بولے۔ میں نے کہا آپ کی جرت کی بات ہے، باپ 2 سیکنڈ ناراض ہو جائے اور دل بے چین ہو جائے، بات تو چھوڑو محلے کے گلی کے کتے کو ہم نے ظلم کر دیا تو دل میں چین نہ آئے کہ یہ کتا کل اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا اور کہیں مجھے اللہ کے تعلق میں نقصان ہوگا۔ کتے کو اولیاء اللہ نے تکلیف نہیں دی ہے، ظلم نہیں کیا۔ بایزید بستامی سردی کے زمانے میں آئے تو دیکھا کتیاں کے بچے ٹھٹر رہے ہیں، اس وقت تو بایزید بستامی نہیں بنے تھے، نیک نہیں بنے تھے، کہیں سے ٹاٹ لائے اور ٹاٹ لا کر کے کتیوں کے بچوں پر ڈالا۔ میرے اللہ کی مخلوق ہے، ٹھٹر رہی ہے، اللہ پاک رات کو خواب میں آئے، بایزید میری مخلوق کے ساتھ تم نے ترس کھایا ہے، ہم تمہاری ولایت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کتیوں کے بچوں کے ساتھ اچھا ظلم نہ ہونے دیا، اور یہاں یہ حال ہے، ابا سے نہیں بولتے۔ مسلمان کا بچہ گلیوں میں نہیں پھنستا، وہ اپنا سفر تیز رکھتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، میرے اللہ کا تعلق چاہیے۔ ہم بمبئی جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دہلی جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بیت اللہ جانے والے لوگ ہیں۔ ہمارا سفر بہت لمبا ہے، ادھر ادھر کی گلیوں میں نہیں الجھیں گے۔ ان کو بھی مٹھائی دو، ان کو بھی مٹھائی دو، ان سے بھی مسکراؤ، ان سے بھی مسکراؤ، چلو چلو چلو۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت کو لینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب چلتے رہے، راستے میں خوبصورت عورتیں آئی، نظر ہٹا دی، خوبصورت لڑکے آئے، نظر ہٹا دی۔ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ حسن بصری نے ایک آدمی کو دیکھا، خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا بیٹا سزا ملے گی۔ وہ حافظ قرآن تھے، 10 سال کے بعد قرآن سینے سے نکل گیا۔ غلطی کی تھی 10 سال پہلے، 10 سال کے بعد اس غلطی کی سزا ملی، سینے میں سے قرآن نکل گیا۔ صرف نظر بد کی بات ہے، اس سے آگے کا معاملہ ہو تو کیا کہنا۔ آپ نے وہ سنا واقعہ عبداللہ اندلوسی کا کہ سینے میں سے قرآن اڑ گیا، یہ وہ چڑیا کی شکل میں نکل گیا۔ ہم نے بھی ایک واقعہ پڑھائی تھا، ہم جا رہے تھے میرٹھ میں، جے پور میں ایک صاحب ملنے آئے اور یوں کہا مولانا دعا کرو، پہلے میرے اللہ کا تعلق مجھے بہت تھا، قرآن میرے پاس تھا، لیکن میں نے نظروں میں دیکھا ہے کہ میرے سینے سے چڑیا کی شکل میں کوئی چیز اڑ گئی، ایمان تازہ ہو گیا۔ شیخ عبداللہ اندلوسی کا واقعہ کتابوں میں پڑھا تھا۔ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے مول صاحب میں چٹکی بھرتا ہوں، نادان تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو سینے سے اللہ نے قرآن کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں سمجھو سمجھو، قرآن کا عشق لینا ہے، سمندر سے موتی نکالنا ہے۔ تقوی پر جتنا ہوگے، تقوی پر تقوی، ادب پر ادب، کلر پر کلر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب ہے مزید ادب، جیسے مسجد میں کلر ہے اور کلر کرو، پھر کلر کرو، رونق آ جائے گی۔ ادب میں ادب، تقوی پر تقوی، انشاءاللہ رونق پر رونق آ جائے گی۔ قتل کر دو یوسف کو، جی بے شک ہمارے ابا سری غلطی میں ہے۔ میں نے رات کو بتایا تھا سب سے بڑا میں گنہگار ہوں یہ سمجھ لے تو کوئی شکایت ہی نہیں کسی سے، لیکن یہ سمجھنا اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ جب قبرستان جائیں گے اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، میں کیسا گنہگار ہوں،
من آنم کے من دانم، میں کتنا پاپی ہوں، میرے اللہ نے میرے اوپر ستاری کا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا تو پھر آدمی کو اپنی حقیقت کھلے گی۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو، بھائی کو قتل کر ڈالو، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، رہے ہی نہیں یوسف، پھر تو ابا ہماری طرف توجہ کریں گے، یا ان کو کسی دور زمین میں ڈالاؤ، دور زمین میں پھینکاؤ۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، حسد ہو تو علاج، جس پر حسد ہو رہا ہے اسی کے بارے میں دعا کرو۔ دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کہ میرا بھائی آگے بڑھ گیا، اے اللہ میرے بھائی کو تو نے مال دیا ہے، خوب مال دے اسے۔ اللہ اکبر، کیا علاج ہے؟ جہاں سے حسد پیدا ہو رہا ہے دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ کیا علاج بتایا ہمارے اکابرین نے؟ ہمارے اکابرین ایک ایک صفت کو سیکھنے کے لیے کتنی رکعتیں پڑھی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ لوگوں کی طلب کی بنیاد پر اللہ پاک یہ باتیں یاد دلا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ طلب سے بیٹھے ہو۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی کے بھی شیخ تھے، ایک ایک صفت لائے، شکر گزاری کی لائے۔ شکر گزاری کی صفت لانی ہو تو بھی صلاۃ الحاجہ پڑھو، اے اللہ صلاۃ الحاجہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شکر بہت بڑی صفت ہے، اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ تو مجھے شکر کی صفت دے دے۔ اب دیکھو شکر آئے گا، پھر پڑھی، صرف بچہ بیمار ہو تبھی صلاۃ الحاجہ نہیں ہوتی، نماز میں دل نہیں لگتا اس کے لیے صلاۃ الحاجہ کیوں نہیں ہے؟ نماز کے لیے نماز پڑھو، نماز کے لیے نماز پڑھو، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک صفت لائے، نماز کا اہتمام لائے، شکر لائے، سید الطائفہ تھے، صوفیوں کے سردار تھے۔ اب توکل سیکھنا تھا، توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ بھی ایک صفت ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا امر الزما صاحب نے کہ بہت بڑی جڑ ہے توکل، کسی کو توکل مل گیا سب مل گیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کانپور میں مارنے کا ارادہ کیا کہ حضرت کو مار دے۔ بزرگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، بڑے دشمن ہوتے ہیں، تو حضرت کے خدام لوگ آئے، حضرت آپ کو مارنے کے لیے لوگ اسکیم کر رہے ہیں، رات کو آپ کی نگرانی کریں، ہم چوکیداری کریں، کہیں آپ کو مار نہ ڈالے۔ مفتی صاحب نے فرمایا آج کا وقت تو آیا ہے میرے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، روزانہ تو دروازے کو کنڈی میں لگاتا ہوں، کھول دو دروازہ، دروازہ کھول دو، آئے کوئی اور مجھے مارے۔ اللہ اکبر، یہ ہے توکل۔ بندہ اتنا کہہ دے میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں ہر وقت دل میں سے یہ آواز نکالو، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کا رب ہے، انشاءاللہ اللہ پاک راستہ پکڑ، ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اللہ پاک تو اللہ ہے، رب ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب وہاں گئے بیت اللہ میں، تو پھر یہ کہا کہ اللہ میں توکل سیکھنے آیا ہوں۔ پانی کے جہاز میں تھے، ساتھ میں کچھ نہیں لے گئے، توشا پیسے پیسے نہیں لے گئے، توکل سیکھنے گئے تھے وہاں بیت اللہ۔ تو پانی کے جہاز اس زمانے میں تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا، پانی کا جہاز ہوتا تھا، جی ایک عجیب سفر ہوتا تھا۔ تو پہچاننے والوں نے حضرت کو کھلا دیا، کھا لیا حضرت نے۔ وہاں تو کوئی نہیں پہچانتا، ایک کمرہ تھا، ترکی کمرہ تھا، اس کمرے میں حضرت نے جگہ لے لی، روزانہ اللہ کو یاد کرے اور کہے اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، توکل سیکھنے آیا ہوں، تیرے گھر کا کھاؤں گا، کسی کا نہیں کھاؤں گا، تیرے گھر کا کھاؤں گا۔ امداد اللہ بیت اللہ میں آیا ہے توکل کو سیکھنے کے لیے۔ لوگوں ہم نے اپنے بچوں کو سب ڈگریاں کروائی، ہم نے ایمانی صفات کی ڈگریاں نہیں کروائی۔ ارے بٹھاؤ مسجدوں اور جماعتوں میں، اللہ کے راستے میں ان کو بھیجیں۔ فرمایا اپنے بچوں کو، میں نے رات کو کہا تھا نا، شیخ سعدی کو ان کے والد ماجد 7 سال کی عمر سے ان کو بٹھاتے تھے، لیکن آہستہ 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 آہستہ، جذبات میں آ کر کے نہ کریں۔ کبھی کبھی بچے کو ابھی بولنے میں بھلائی نہیں ہوتی، ہونے دو، بڑے ہوش آنے دو، پھر آہستہ آہستہ ان کو لو۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد ملی یحییٰ، ان کو کسی نے کہا، ان کی دادی کہا کرتی تھی تو نے تو زکریا کو ڈھیل دی ہے، بولتا ہے ہی نہیں کچھ یہ زکریا۔ کہا امی صبر کرو، وقت آئے گا، میں زکریا کو لوں گا بغل میں، وقت آئے گا۔ فرمایا پھر تو ایسا وقت آیا 17 سال تک زکریا کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔
ہاں، حضرت شیخ فرماتے ہیں ظہر میں جس کے پاس بیٹھا ہوں عصر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا اور ابا دیکھ لیتے تو میری کھڑیاں کھٹی ہو جاتی. دوستی کی ہے کسی سے؟ میں تجھے دنیا کی دوستی میں الجھانا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں تیری زندگی کی شان بن جائے، اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر ابا کہیں جاتے بھی نہیں تھے. ہاں، لیکن جب 17 سال ہو گئے اور دیکھ لیا اب تو زکریا چپ کے دعاؤں میں بہت اللہ سے روتا ہے، ذکر کا شوقین بن گیا ہے، تلاوت اس کی زبان پر ہے، تو فرمایا جا بیٹا اب تو تم آزاد ہو. فرمایا جب میرے ابا نے مجھے آزاد کہا اس وقت میں کیا آزاد ہوتا، مجھے تو مسجد کے کونوں کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. ارے 17 سال تک جنگلی جانور کو بھی پاس میں رکھے تو مانوس بن جاتا ہے، یہ تو حضرت انسان ہے. فرمایا پھر تو یہ حال ہوا. فرماتے تھے کہ الحمدللہ کثرت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے. ابا کی تربیت ہوتی ہے، بچے بن کر کے نکلتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا جذبات میں نہ آئے، آہستہ آہستہ ابا دعا کرے کچھ کہتے رہے، ابا دعا کرے کچھ کہتے رہے. آہستہ آہستہ عمر بڑی ہو رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو لیں. انشاءاللہ دنیا سے جاتے جاتے اللہ پاک نظروں میں اولاد کو متقی دکھائیں گے. ہم متقیوں کے گویا کہ وہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو 100 مرتبہ پڑھے، یہ وظیفہ پڑھے مسجد میں آ کر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. باپ تنہائی میں پڑھتا ہے، اللہ پاک باپ کے وظیفے کی برکت سے آسمان سے فرشتہ اتار کر بچے کی گردن میں توق لگا کر، نورانی توق لگا کر بچے کو مسجد کے کونے میں اللہ لائے گا. ہم بچے کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، باپ کے وظیفے کی طاقت نے بچے کو بدل کر کے رکھ دیا. ہمارا کام اللہ سے مانگنا، اللہ حرکت میں لائے گا نظام. قتل کر دو یوسف کو یا تو ان کو کسی دور زمین میں ڈالاؤ، تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ خالص ہو جائے گی اور تم اس کے بعد نیک بن جاؤ گے. ایک مرتبہ غلطی کر دو توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. جیسے آج آدمی کہتا ہے غلطی کرو اللہ معاف کر دیں گے، یقیناً اللہ معاف کرتا ہے. لا صغیرۃ مال اصرار ولا کبیرۃ مال استغفار. چھوٹا گناہ بار بار کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے جی. اور کسی کبیرہ گناہ پر استغفار کرے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. 70 مرتبہ گناہ کرو، 70 مرتبہ معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. لیکن معافی مانگے تو کبھی کبھی یہ پوائنٹ یاد رکھنا، کبھی اللہ کسی گناہ پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہاں، یہ ڈرنے کی چیز. 1000 مرتبہ گناہ کرو معافی مانگو، معاف کر دے گا. لیکن کبھی کبھی اس کا غضب اتنا جوش میں آتا ہے کہ غلطی کی نظر غضب لگ گئی. اب آؤ مسجد کے کونے میں کیسے آؤ گے؟ بس ہمیں توفیق ہی نہیں ہو رہی. مسجد کے دروازے پر آئے منی نہیں کہہ رہا جی. اس لیے میرے بھائی موقع ہے استغفار کرے. رمضان کی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہے، جتنا ہو سکے استغفر اللہ استغفر اللہ نستغفر اللہ. آیا سمجھ میں؟ جو پڑھنا ہو پڑھے، نستغفر اللہ پڑھے، رب غفر وارحم وانت ارحم الراحمین، یہ بھی استغفار کی ایک کوالٹی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار کا ہیوی ڈوز ہے، ہیوی ڈوز. آیا سمجھ میں؟ جیسے آم سب ہوتے ہیں، لنگڑا بھی آم ہے، دیسی بھی آم ہے، دسہری بھی آم ہے. ہر آم کی الگ الگ خصوصیت ہے، ہر ایک آم کی الگ الگ مٹھاس ہے. بس جو پڑھنا ہو پڑھے، لیکن کرے استغفار کثرت سے کرے. انشاءاللہ اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. میں بات وہی ختم کر رہا ہوں، تم اس کے بعد نیک بن جاؤ گے، توبہ کر دینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا مضمون ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ بس ہم توبہ کرنے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے. وآخر دعوانا